اس تمام تر صورتحال پر بات چیت کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں فلوریڈا سے نمائندہ سنو نیوز ماجد صدیقی۔ جی ماجد صدیقی، بتائیے گا اس تمام تر صورتحال پر ابھی تازہ ترین اپڈیٹس کیا ہیں اور کیا اطلاعات آئیں ابھی تک؟ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں کہ سابق امریکی صدور کی جانب سے ڈونلڈ ٹرمپ پر حملے کی بھرپور مذمت کی گئی ہے۔ سابق صدر بش اور براک اوباما کا کہنا ہے کہ وہ شکر ادا کرتے ہیں کہ ٹرمپ حملے میں محفوظ رہے۔ سیکرٹ سروس کی فوری رد عمل پر بھی تعریف کی۔ انہوں نے سابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی صحت یابی کے لیے نیک تمناؤں کا بھی اظہار کیا ہے۔ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں کہ سابق امریکی صدور کی جانب سے ڈونلڈ ٹرمپ پر حملے کی بھرپور مذمت کی گئی ہے۔ سابق صدر بش اور اوباما کا کہنا ہے کہ وہ شکر کرتے ہیں کہ ٹرمپ حملے میں محفوظ رہے۔ سیکرٹ سروس کی فوری رد عمل پر بھی تعریف کی۔ انہوں نے سابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جلد صحت یابی کے لیے نیک تمناؤں کا بھی اظہار کیا ہے۔ اس سے قبل جو بائیڈن نے بھی اس حوالے سے مذمت کی اور انہوں نے کہا کہ ٹرمپ اس حملے میں محفوظ رہے، یہ جان کر خوشی ہوئی، اور انہوں نے تحقیقات بھی کروانے کا اعلان کیا ہے کہ اس واقعے کی ہر طرح سے تحقیقات بھی ضرور کرائی جائیں گی۔ اور اب سابق امریکی صدور کی جانب سے بھی ڈونلڈ ٹرمپ پر حملے کی بھرپور مذمت کی گئی ہے۔ سابق صدر بش اور اوباما کا کہنا ہے کہ وہ شکر کرتے ہیں کہ ٹرمپ حملے میں محفوظ رہے۔ سیکرٹ سروس کی فوری رد عمل پر بھی تعریف کی۔ انہوں نے سابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جلد صحت یابی کے لیے نیک تمناؤں کا بھی اظہار کیا ہے۔ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں کہ کچھ دیر قبل سابق امریکی صدر ٹرمپ پر یہ فائرنگ کا واقعہ پیش آیا تھا، جس میں اطلاعات یہ تھیں کہ وہ معمولی زخمی بھی ہوئے اور ان کے کان سے خون بہنے کے نشانات بھی دیکھے گئے، جس پر صدر جو بائیڈن کی جانب سے بھی مذمت کی گئی، اور انہوں نے کہا کہ یہ جان کر خوشی ہوئی کہ ٹرمپ اس حملے میں محفوظ رہے، اور انہوں نے کہا کہ ہر طرح سے اس کی تحقیقات کرائی جائیں گی۔ اور سابق امریکی صدور کی جانب سے ڈونلڈ ٹرمپ پر حملے کی بھرپور مذمت کی گئی ہے۔ سابق صدر بش اور براک اوباما کا کہنا ہے کہ وہ شکر کرتے ہیں کہ ٹرمپ حملے میں محفوظ رہے۔ سیکرٹ سروس کی فوری رد عمل کی بھی تعریف کی۔ انہوں نے سابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جلد صحت یابی کے لیے نیک تمناؤں کا بھی اظہار کیا ہے۔ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں کہ امریکہ میں سیاسی ہلچل کے دوران بڑا ایک ناخوشگوار واقعہ سامنے آیا۔ ریاست پینسلوینیا میں ریلی سے خطاب کے دوران ڈونلڈ ٹرمپ پر گولیاں چل گئیں۔ امریکی میڈیا کے مطابق ٹرمپ تقریر کے دوران گولیاں چلتے ہی ڈائس سے نیچے جھک گئے۔ ٹرمپ زخمی بھی ہوئے، کان پر خون کے نشان بھی دیکھے گئے۔ سیکیورٹی اہلکاروں نے سابق صدر کو محفوظ مقام پر منتقل کر دیا۔ فائرنگ کے تبادلے میں ایک حملہ آور مارا گیا۔ امریکی سیکرٹ سروس کا کہنا ہے کہ ٹرمپ حملے میں محفوظ رہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے جاری ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ وہ ڈرنے والے نہیں ہیں، ڈٹ کر مقابلہ کریں گے۔ ڈونلڈ ٹرمپ جونیئر کی جانب سے ایک ٹویٹ کی گئی، وہ امریکہ کو بچانے کی جدوجہد میں نہیں رکیں گے۔ اس حوالے سے مزید آپ کو بتائیں کہ جب یہ حملہ ہوا تو اس کے فوری بعد امریکی صدر جو بائیڈن نے ٹرمپ پر حملے کی مذمت بھی کی ہے۔ کہتے ہیں کہ ٹرمپ حملے میں محفوظ رہے، یہ جان کر بہت خوشی ہوئی۔ فوری کارروائی پر سیکیورٹی اداروں کے شکر گزار ہیں۔ امریکہ میں ایسے واقعات کی کوئی گنجائش نہیں ہے، ایسا کہنا ہے امریکی صدر جو بائیڈن کا۔ انہوں نے مزید یہ کہا کہ ہمیں اس کی مذمت کے لیے ایک قوم کی حیثیت سے متحد ہونا چاہیے۔ ٹرمپ کی ریلی پر حملے کی بریفنگ بھی لی اور اس واقعے کی مکمل تحقیقات بھی کرائی جائیں، ایسا کہنا ہے امریکی صدر جو بائیڈن کا۔ دوسری جانب سابق امریکی صدور کی جانب سے بھی ڈونلڈ ٹرمپ پر حملے کی بھرپور مذمت کی گئی ہے۔ سابق صدر بش اور براک اوباما کا کہنا ہے کہ وہ شکر ادا کرتے ہیں کہ ٹرمپ حملے میں محفوظ رہے۔ سیکرٹ سروس کی فوری رد عمل پر بھی تعریف کی۔ انہوں نے سابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جلد صحت یابی کے لیے نیک تمناؤں کا بھی اظہار کیا ہے۔ یہ مناظر آپ اپنی ٹیلی ویژن سکرینز پر دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے ایک عوامی ریلی کے دوران ایک ڈائس پر سابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ موجود تھے، اور جیسے ہی انہوں نے اپنے خطاب کا آغاز کیا تو ایک فائرنگ کا واقعہ پیش آیا، اور فوراً ہی ڈونلڈ ٹرمپ جو ہیں وہ ڈائس سے نیچے جھک گئے، اور ان کے سیکیورٹی اہلکاروں نے فوراً ان کے گرد حصار میں لیتے ہوئے ان کو یہاں سے روانہ کیا، اور سخت سیکیورٹی کے حصار میں ڈونلڈ ٹرمپ کو اس سٹیج سے نیچے اتارا گیا اور ان کو ان کی گاڑی تک پہنچایا گیا، جہاں سے وہ روانہ ہو گئے۔
اور جاتے ہوئے یہ مناظر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ انہوں نے ہاتھ ہلا کر عوام کو جواب دیا اور حوصلے اور ولولے کا جیسچر بھی دیا، اور اس کے بعد یہ ٹویٹ بھی کیا گیا کہ وہ مقابلہ کرنا جانتے ہیں اور وہ ڈٹ کر مقابلہ کریں گے۔ اس کے بعد جونیئر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے بھی ایک ٹویٹ کیا گیا کہ وہ اس جدوجہد میں بالکل بھی پیچھے نہیں ہٹیں گے اور اس جدوجہد کو جاری رکھیں گے۔ اور اس تمام تر صورتحال کے بعد امریکی صدر جو بائیڈن نے ٹرمپ پر حملے کی مذمت کی، کہتے ہیں کہ ٹرمپ حملے میں محفوظ رہے، یہ جان کر خوشی ہوئی ہے، فوری کارروائی پر سیکورٹی اداروں کے شکر گزار ہیں۔ امریکہ میں ایسے واقعات کی کوئی گنجائش نہیں ہے، ہمیں اس کی مذمت کے لیے ایک قوم کی حیثیت سے متحد ہونا چاہیے، ایسا کہنا ہے امریکی صدر جو بائیڈن کا۔ اور ان کا مزید کہنا تھا کہ ٹرمپ کی ریلی پر حملے کی بریفنگ بھی لی ہے اور اس واقعے کی مکمل تحقیقات بھی کرائی جائیں گی۔ اس کے بعد جو سابق امریکی صدور ہیں ان کی جانب سے بھی ڈونلڈ ٹرمپ پر حملے کی بھرپور مذمت کی گئی ہے۔ سابق صدر بش اور باراک اوباما کا کہنا ہے کہ وہ شکر ادا کرتے ہیں کہ ٹرمپ حملے میں محفوظ رہے، سیکرٹ سروس کے فوری رد عمل کی بھی تعریف کی۔ انہوں نے سابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جلد صحتیابی کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار بھی کیا ہے۔ البتہ تمام تر صورتحال پر بات چیت کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں فلوریڈا سے ہمارے نمائندے ماجد صدیقی۔ جی ماجد، بتائیے گا ٹرمپ پر حملے کے حوالے سے اب تک کیا اطلاعات موصول ہو سکی آپ کو؟ فیضان، اب تک کی جو اطلاعات ہے اس کے مطابق یہ بات تو اسٹیبلش ہو گئی ہے کہ یہ ایک قاتلانہ حملہ تھا، دیٹ واز این اسیسینیشن اٹیمپٹ۔ جو سیکورٹی سروسز کا ادارہ ہے اس نے یہ بات کنفرم کر دی ہے کہ یہ ایک اسیسینیشن اٹیمپٹ تھا۔ اس میں جو حملہ آور ہے وہ مارا گیا ہے اور کہا جا رہا ہے کہ وہ کہیں کلوز پراکسیمیٹی میں تھا، یعنی ٹرمپ اسی جلسے میں یا اسی پبلک ریلی میں موجود تھا اور اس نے گن فائر کیا، اور جس کی وجہ سے وہ ان کے کان پر وہ گن فائر لگا ہے اور وہ زخمی ہو گیا۔ تو دیٹ واز ایکچولی اسٹیبلش فیکٹ کہ وہ ایک اسیسینیشن اٹیمپٹ تھا۔ ایک اطلاع یہ بھی ہے جو کہ کنفرم ہو گئی ہے کہ ایک جو اٹینڈی تھا، یعنی اس ریلی میں شریک ایک فرد جو ہے وہ اس واقعے میں ہلاک ہو گیا ہے اور ایک زخمی ہے جو کہ اس وقت انڈر ٹریٹمنٹ ہے ان دا ہاسپٹل۔ تو یہ ابھی تک کی اطلاعات ہیں، اور اس سارے معاملے پر جو موجودہ صدر ہیں جو بائیڈن، انہوں نے بھی اس پہ تفصیلی بات چیت کی ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ یہ ایک کوورڈ ایکٹ تھا، اور انہوں نے کہا ہے کہ میں جلد ہی ڈونلڈ ٹرمپ سے ٹیلی فون پہ بات کروں گا اور اس واقعے کے حوالے سے ان سے جو ہے ہمدردی کا اظہار کروں گا۔ تو یہ ہے اب تک کی تازہ ترین تفصیلات۔ صحیح۔ ماجد صدیقی، یہ بھی بتائیے گا کہ جس حملہ آور کا آپ نے بتایا کہ اس کی ہلاکت بھی ہو چکی ہے اور ایک زخمی بھی بتایا جا رہا ہے، کیا ان دونوں کی شناخت بھی ہو سکی؟ کیا نام ہے؟ کس علاقے سے تعلق بتایا جا رہا ہے؟ نہیں، اب تک اس طرح کی کوئی اطلاعات جو ہے وہ انویسٹیگیشن کرنے والوں نے، جو ارلی انویسٹیگیشن رپورٹس ہے، جو انیشل رپورٹس ہیں، اس میں جو حملہ آور ہے اس کی شناخت کے بارے میں ابھی تک نہیں بتایا گیا، بلکہ جو شخص ہلاک ہو گیا ہے یا جو زخمی ہے ان کے نام بھی ابھی تک ریویل نہیں کیے گئے ہیں۔ تو یہ کب کریں گے، ظاہر ہے وہ اگلے ایک دو دنوں میں پتہ چل جائے گا یا اگلے کچھ گھنٹوں میں بھی پتہ چل سکتا ہے۔ ایک بات جو ابھی سامنے آئی ہے کہ ایف بی آئی کی ایک ٹیم ہیز امیڈیٹلی رشڈ جو کہ جہاں پہ یہ یعنی جائے وقوع پہ، تو ایف بی آئی جو ہے اب اس شاید اس ساری انویسٹیگیشن کو ٹیک اوور کر لے اور وہی سارے معاملات کو ڈیل کرے۔ تو اب سے جو سیکیورٹی کا جو نارمل پروٹوکول ہے وہ اب انڈر دا کنٹرول ہوگا ایف بی آئی کے۔ تو ایف بی آئی اس کو انویسٹیگیٹ کرے گا اور وہی شاید سیکرٹ سروس کے لوگوں سے بھی پوچھ گچھ کرے گا، اور جو بہت سارے وہاں پہ جو لوگ موجود تھے ممکن ہے کہ ان سے بھی کافی لوگوں سے، خاص طور پہ وہ افراد جو ایگزیکٹلی ڈونلڈ ٹرمپ کے پیچھے نظر آ رہے ہیں، چونکہ یہ گولی کا جو فائر ہوا ہے وہ کان کی طرف ہوا ہے، تو اس کی جو ڈائریکشن تھی وہ اس بات کی طرف اشارہ کر رہی ہے کہ حملہ آور ان کے کہیں پیچھے کھڑا ہوا تھا اور وہ شاید ریلی میں موجود تھا۔ تو اب ایف بی آئی جو اس پر انویسٹیگیشن کرے گی، اس کی بھی رپورٹ ظاہر ہے، جسے میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ یہاں پہ چیزیں بڑی ایکسپیڈائٹ انداز میں چلتی ہیں، تو یہ پرومپٹ ہوگا اور اگلے کچھ گھنٹوں میں اس حوالے سے مزید تفصیلات جو ہیں وہ شاید پبلک کر دی جائے۔ جی
بالکل صحیح، بہت شکریہ آپ نے ماجد صدیقی تمام تر معاملات پر تفصیلی گفتگو کی، آپ کا بہت شکریہ۔ بلیٹن میں مزید خبریں شامل کریں گے، لیکن ایک بریک کے بعد آپ رہیے ہمارے ساتھ۔ This half-hourly news clock is brought to you by سینسرائن ریپڈ ایکشن 60 سیکنڈز میں آرام دیتا ہے، پیشنٹس واپس آ کے بتاتے ہیں اٹ ورکس۔ دیکھتے رہیے سنو نیوز۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سے لڑائی ہے کیا؟ وزیر اعلیٰ صاحب کو اگر فوبیا ہو گیا ہو گورنر ہاؤس کا اور اس کو نیند نہ آ رہی ہو تو اس میں تو میرا کوئی قصور نہیں ہے۔ مولانا فضل الرحمان خاصے ناراض نظر آتے ہیں جب آپ کسی طرف ایک انگلی کرتے ہیں نا تو چار آپ کی طرف ہوتی ہیں۔ پھر آپ کی ملاقات کرواتے ہیں برٹش انڈین ٹریولر سے اسرا حسین، جنہوں نے 1 سال پاکستان میں گزارا ہے۔ میرا تجربہ بہت اچھا تھا، اتنا اچھا کہ میں جب پاکستان پہنچی تھی میرے پاس تھا بس ایک 3 مہینے کا ٹورسٹ ویزا، اور پھر 3 سے 4 5 سے 6 مہینے 10 مہینے سے کرتے کرتے 1 سال گزر گیا۔ تو کھا ہر پاسے دلاں وچ چور رکھ دین بلیاں تے جھوٹے ہاسے۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ ہم آپ کو سیر کروائیں گے کشمیر کی۔ دیکھیے پروگرام سنو پاکستان پیر سے جمعہ صبح 9:03 پر۔ ہم صحیح معنوں میں نہ قرآن پاک کو اپنا سکے اور نہ ہی سنت نبوی